अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हुस्न इखलाक। ये बच्चों की तरबियत में एक और हम एडिशन करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को आराम से सुनेंगे तो आप यकीन जानें आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करें। तो देखें, हमारे यहाँ जो एक गुलामाना सिस्टम है, ना चाहते हुए भी वो आज भी चला आ रहा है। अब मैं उस सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छे से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जड़ें हैं, जो रूट काज है, वो क्यों हो रहा है, उस पे बात करूंगा। और फिर उसके बाद मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सोल्यूशन लाजमी देता हूँ ताकि हमारा जो मुआशरा है, मैं उसकी बेहतरी के लिए वीडियोस बनाता हूँ। और ये जो बच्चों की तरबियत में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि वो कैसे इस मुआशरे को बदल सकते हैं। तो चलें प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं सबसे पहले। तो देखें, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास पाकिस्तान में गुलामाना सिस्टम है, वो ये है कि हम अपने काम खुद नहीं करते, अपने नौकर रखे होते हैं। अब ये काम स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए, आप किसी भी बड़े इदारे पे चले जाए ना, किसी से भी बड़े से बड़े इदारे में आप चले जाओ, मिसाल के तौर पर आप HEC चले जाओ या कोई आपकी SCDC का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का, आप वहाँ पे चले जाओ। उसके एक रैंक है। वो जो रैंक है ना और उसकी जो तनख्वाह है, उसके हिसाब से वो ये समझते हैं कि उसके नीचे जो असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो छोटे रैंक वाला छोटा आदमी है, उसकी ज़्यादा कम तनख्वाह है। फिर उसके जो नीचे कोई और बंदा क्लर्क काम कर रहा है तो वो उससे छोटा है। और उसके नीचे कोई और बंदा टी बॉय या ऑफिस बॉय, जिसका काम ऑफिस से रिलेटेड है, एक चौकीदार होता है बाहर, एक माली होता है पौधों का ऑफिस के अंदर। इन सब लोगों के अपने अपने रैंक और अपने अपने काम है। लेकिन मसाइल कहाँ से शुरू होते हैं? जो सबसे टॉप रैंक वाला बंदा है, वो ये समझता है कि मुझे अब ये जो रैंक मिला है, इसके बाद मैंने अपने काम खुद नहीं करने, बल्कि ये असिस्टेंट कमिश्नर करेगा मेरे लिए जो काम है। असिस्टेंट कमिश्नर सोचते हैं कि मेरे लिए जो नीचे कोई क्लर्क वगैरह बैठा है, मैं उसको ऑर्डर करूंगा, वो ये काम करेगा मेरे लिए। और जो क्लर्क है वो ये समझते हैं कि जो बाहर प्यून है या कोई भी बंदा सफाई वाला, कोई आया काम करती है, या चौकीदार जो बैठा है वहां पर गेट पे, उसको मैं ऑर्डर करूंगा और वो ये काम करेगा। अब एक काम तो है जो ऑफिस के हैं, मैं जो है आम चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जो DC साहब है, उसकी टेबल साफ करने का काम या क्लर्क कर रहा होगा, और क्लर्क क्या करेगा, वो आगे से ऑर्डर देगा। जो माली है जिसका काम टेबल साफ करना नहीं है, मिसाल के तौर पर, या जो चौकीदार है जिसका काम गेट पे खड़े होना है, वो जो है वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, टेबल साफ कर रहे हैं, साहब का बाथरूम साफ कर रहे हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ है वो है, लोगों को उनके एक नए टैग दिए हुए हैं। साहब आ गए हैं, मैडम आ गई हैं, उनको उनके नामों से, उनको उनके नामों से नहीं बुलाते, बल्कि इस तरह के हमने उनको रिस्पेक्टेड नाम जो दिए हैं, वो उनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस पर ऊपर बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है जी। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि लोगों को अपना सर्वेंट समझना, अपना गुलाम समझना, और ये समझना कि जो उनका काम है, अब क्लर्क का काम है, जो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी वो रसीदें ठीक करते हैं आगे पीछे, उसका ये काम है। उसका ये काम नहीं है कि वो चाय बनाता फिरे, या जो गेट का चौकीदार है उसका ये काम नहीं है कि वो आपके लिए बैठ के चाय बनाए। आपने अपनी चाय, अपनी टी खुद बना के पीनी है, आपने अपने बाथरूम की खुद सफाई करनी है ऑफिस के। इसी तरीके से ये जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए ये तरीकेकार मैं सिखा रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से स्कूलों की तरफ अगर हम जाएं, किसी भी इदारे की तरफ जाएं, तो ये जो घर में फिर यहाँ से सिस्टम जाता है। अब घरों में कैसे जाते हैं? ये जो साहब खुद अपने लिए, जो लोग अपनी नौकरी करने के लिए, जो उनकी नौकरी है उसको छोड़ के इनके जो काम कर रहे होते हैं, इनके जो पर्सनल काम, इनके लिए समोसे लेके आ रहे हैं जी मार्केट से, इनके घर में सब्जी पहुंचा रहे हैं, जो इदारे की गाड़ी है उसका इस्तेमाल इनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कर रहे हैं, जो भी उससे ऊपर का लेवल का बंदा है वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और वो काम जो उसके जिम्मे लगे हुए हैं, जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसको छोड़ के वो उनके पर्सनल कामों पे इस वक्त जो है ना ध्यान दिए हुए हैं। और इसलिए भी कि शायद ये बंदा हमें निकाले ना, कल को सिफारिश करेगा किसी जगह। ये बहुत ही गलत कल्चर हमने डेवलप किया हुआ है। ड्रामों में भी यही सिस्टम है, साहब जी की गाड़ी धो रहे हैं, साहब जी, मैडम साहिबा, ये जो चौकीदार है, चौकीदार जो है वो जो है गेट पे खड़ा है, बल्कि उसके बजाय वो घर के जो है पौधों को पानी दे रहे हैं, वो जो बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, घर की गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, गार्डन उसके जो है वो दरख्त काट रहे हैं, उनके लिए और भी काम कर रहे हैं, सब्जियां लेके आ रहे हैं, कोई और रंग रोगन का काम है तो उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह के कामों में किसी और जगह साहब का कोई और काम चल रहा है, किसी जगह कोई नया बंगला बन रहा है तो उधर जाके वो काम कर रहे हैं, जो उसके करने के काम नहीं है। उसका काम था सिर्फ गेट के ऊपर रखवाली करना, आने जाने देने वालों को नजर रखना। तो ये जो सिस्टम जो चला आ रहा है सर, ये बहुत ही गुलामों वाला सिस्टम, जो कि हमें इस्लाम भी इस चीज़ के, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर चुका है। हम फिर भी ये नहीं छोड़ रहे ये सिस्टम, क्योंकि हम वाकई में ही अपने कामों से
ظاہر سی بات ہے جو کرنے کے کام ہے ان کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو اپنا غلام بنانے میں پسندیدہ کام ہے ہمارا یہ، کہ لوگ ہماری خدمت کریں، ہمیں اس میں خوشی ملتی ہے شاید. تو ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اب یہ کام یہاں سے پھر گھروں میں جاتے ہیں. اب گھروں میں بھی جب وہ بندہ جاتے ہیں نا، تو وہ نہ اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بیگم کرے گی. اب وہ بیگم کیا کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت پیسہ ان کے پاس اگر آ رہا ہوتا ہے، جو بھی چھوٹے موٹے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ آگے سے پھر بیگم اپنے لیے گھر میں ملازمہ رکھی ہوتی ہے. اب وہ ملازمہ ان کے گھر کی صفائی کر رہی ہے، ان کی ٹیبلیں صاف کر رہی ہے، ان کی سیڑھیوں کی صفائی کر رہی ہے، ان کے لیے کپڑے دھو رہی ہے، ان کے برتن دھو رہی ہے. تو وہ جو عورت جو ان کے لیے کام کر رہی ہے، جس کو اب ظاہر سی بات ہے بندہ سکھ مائنڈ تھا، اس نے غلام پالے ہوئے ہیں اپنے آفس میں، جو لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، تو یہی غلام جو ہے پھر بیگم نے اپنے گھر میں بھی پالے ہوئے ہیں. اب یہ جو آپ یوٹیوبرز کو بھی دیکھو گے، آپ چاہے کوئی بھی کسی بھی ادارے میں پاکستان کے چلے جاؤ، ان کے گھروں میں چلے جاؤ، نوکر کام کر رہے ہیں. نوکر جو ہیں باہر جو ہیں گارڈن کی صفائی کر رہے ہیں، نوکر باہر گیٹ پہ کھڑے ہیں، نوکر گاڑیاں دھو رہے ہیں، نوکر برتن دھو رہے ہیں، نوکروں کی بیویاں جو ہیں ان کے گھروں کی صفائیاں کر رہی ہیں، ان کے جو ہے باتھ روم صاف کر رہی ہیں. جب یہ پوٹی کر کے اٹھتے ہیں تو ان کے باتھ روم دن کو صاف کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. یہ جو ڈراموں میں بتاتے ہیں، اور اس کلچر کو آپ خود ختم کر سکتے ہو. ایک اور یہ پرابلم آ گئی گھروں کی. اب یہاں سے یہ پرابلم جاتی ہے پھر اسکولوں میں یا اداروں میں جہاں پر ان کی بیگمات کام کرتی ہیں. اب وہاں پر بھی یہ جاتی ہیں تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جو گھر والا نوکر ہے اسے اسکول میں تو نہیں لے کے جا سکتی. اب اسکولوں میں انہوں نے کیا سسٹم کیا ہوا ہے، کیونکہ میں خود اسکول پڑھ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں کالج پڑھا ہوں، میں اپنے کراچی میں پڑھا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ کراچی میں بھی جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کے اندر کیا سسٹم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ شاید پورے پاکستان میں یہی سسٹم ہوگا. اسکول ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے نیچے جو بندہ ہے، جس کا کام ہے مقصد ہے کہ رات کو چوکیدارا کرنا، یا جس کا کام ہے مثال کے طور پر اس کا کام ہے کینٹین میں کام کر رہا ہے وہ بندہ، اس کا کام ہے جی کینٹین میں وہ اپنے لیے آیا ہے، وہ اپنا سسٹم دیکھ رہا ہے، یا چوکیدار ہے، وہ ان کے گھروں کے کام کر رہے ہیں. وہ ان کے لیے جی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اب جب اسکول میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو میں اپنے جی سر کے لیے جی سموسے لے کے آ رہا ہوں کبھی. اسکول میں آپ اگر اب جو ان کی وائف ہے ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، مردوں کا بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ اپنے پرسنل کاموں کے لیے ان لوگوں کا جو اپنا کام ہے، جیسے اسکول ٹیچر کا کام ہے اسٹڈی کروانا، بچوں کی ٹیچنگ پہ دھیان دینا، نہ کہ وہاں پر بیٹھ کے گپے مارنا، دن کو چائے پینا. یہ ان کا اپنا کام ہے، خود چائے بنا کے پینا چاہتے ہیں تو پئیں. اسٹوڈنٹس کا بچوں کے سامنے چائے نہ پئیں، ان کے لیے لادا روم بنا ہوتا ہے وہاں بیٹھیں. لیکن یہ دن کو دھوپ لگاتے ہیں، وہاں پر دن کو پستے بادام کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور یہ بچے جو ہیں وہ غریب بچے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہے جس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان میں سے. ہر بندہ اپنے آپ سے آغاز کر سکتا ہے. میرے جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں چینج آئے. تو دیکھیں اس طریقے سے جب آپ سکولز میں، جو عورتوں کے سکول میں چلے جاؤ گے، وہاں پر جو استانی صاحب ہے اس کی جو بچے ہیں ان کو کھلا رہی ہیں، کون بچیاں جو ہیں بڑی، وہ جو ان کے بچوں کو کھلا رہی ہیں، کھانا کھلوا رہی ہیں، ان کے بچوں کی جو ہیں پوٹیاں دھو رہی ہیں، ان کے سر کی مالش کر رہی ہیں. یہ جو میں آپ کو اصل باتیں بتا رہا ہوں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی بات کرے تو یہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خود یہ معزز بنے ہوئے معاشرے میں استاذ کی خدمت یہ نہیں ہوتی. استاذ کی خدمت ہے ان سے عزت سے بات کرنا. استاذ کا کام بنتے ہے بچوں سے شفقت سے بات کرنا. اور طالب علموں کا کام بنتا ہے کہ وہ استاد کی اس طرح سے خدمت کریں کہ وہ ان سے تم کر کے بات نہ کریں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں. اس لیے میں اپنے ٹاپک کا نام رکھیں حسن اخلاق. جبکہ وہاں پر وہ سبزیاں کاٹ رہی ہیں، ان کے گھروں کے کام کر رہی ہیں بچیاں، ان کے لیے چائے بنا رہی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ صفائیاں کر رہی ہیں، ان کے جوتے صاف کر رہی ہیں. خدا نخواستہ شاید ایسا کام بھی ہوتا ہو کہ کچھ بچیوں کو گھر بیچتی ہوں کہ ہمارے گھر کے کپڑے دھواؤ، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے، شاید وہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے کہ ہم اس آیا کو دیں. آیا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم نے گھر میں آیا رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم چلا آ رہا ہے. جبکہ ہم اس سسٹم کو ختم نہیں کرتے. اسلام بھی اس سسٹم کو ختم کر چکے ہیں. حضرت بلال آزاد تھے، وہ غلام تھے، غلامی سے ان کو آزاد کروایا کہ وہ بھی اپنے کھانا بنائیں، اپنے لیے خود زندگی جئیں، اپنے لیے خود بزنس کریں، جو چاہتے ہیں وہ کریں. اگر اسی لیے اسلام نے سسٹم لایا کہ آپ چاہتے ہو ہیلپ کرنا تو ان کو کام کروا کے اپنے گھروں کے پیسے نہ دو، بلکہ ان کی ویسے خدمت کرو، ان کو 5-7 ہزار 10 ہزار دے دو کہ وہ اپنے گھر کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں. اگر ان کی اچھی تنخواہ نہیں ہے تو آپ ان سے اپنے نا ہیلپ نہ کرواؤ، اپنے گھروں کے جو ہے کام جو آپ کے کرنے کے وہ ان سے نہ کرواؤ. پھر اسی طرح سے یہ جو ہے نا، یہ مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں میں ہی سسٹم آتا ہے. گھر کی عورتوں سے پھر یہ جو اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول میں اپنے بچوں سے کام کرواتے ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. بچوں کے اوپر آپ ایک ظلم کر رہے ہو. آپ کی جاب کو اسی وقت ڈسمس ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح کے کام اپنے اسکول کے بچوں سے بھی کروا رہے ہو تو. ٹھیک ہے جی.
تو یہ والے وہ سسٹم ہیں جس میں یہ پرابلمز ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اس ٹائم. یہ میں نے ایک ادارے کا بتایا ہے. آپ کمیٹیوں میں چلے جاؤ تو وہاں پر اداروں میں جو ہے وہ جو سرونٹ جن کا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے صفائی کرنا مثال کے طور پہ، وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، صاحب کا کام کر رہے ہیں. شام کو صاحب کے لیے جی آگ لگائی ہوئی ہے، صاحب آ رہے ہیں، صاحب کے لیے کھانا بنا رہے ہیں. یہ سارے سسٹم ختم ہونے چاہیے. آپ کسی کی دعوت کرتے ہو تو اسکول کے ملازم کا کسی کا بھی یہ کام نہیں بنتا کہ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی دعوت کر رہا ہے وہ اور ان کے لیے وہ جو ہے کھانے بنا رہے کوئی بندہ. ان سب سسٹمز کو ختم ہونا چاہیے. جس بندے کی جو جاب جس کے لیے وہ ہائر کیا گیا ہے، جو سرونٹ جس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے، اس کا جو کام بنتا ہے وہ وہی کرے. یہ جو لوگ اصل میں فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کا، ان کو شرم آنی چاہیے. سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے. دوسرا اس چیز کو فوراً بند کرنا چاہیے ان کو کہ یہ اسلام کے بھی اگینسٹ کام کر رہے ہیں، دین کے بھی اگینسٹ. اور دوسرا یہ لوگوں سے اپنی پرسنل کام جو خود ان کے کرنے کے، پرنسپل کے خود کام کرنے کے ہیں، صاحب جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے، سی ٹی سی صاحب، پولیس والا حوالدار صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، حوالدار کا کام بنتا ہے کہ وہ صبح آ کے اپنے آفس کے جھاڑو مارے، اپنی صفائی کرے، اپنی ٹیبلوں کو ٹھیک کرے، اپنے باتھ روم کو دھوئے. اور یہ کام اس کا خود کا بنتا ہے. یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نا، یہ جن کو آپ منافق گورے یہ جو لوگ کہتے ہو نا، یہ ان سے سیکھنے کے بعد پتہ چلا. یہاں پر میں بھی نا اپنے کام خود کرتا ہوں. میں اپنے آفس کی خود صفائی کرتا ہوں. میں اپنے کام خود کرتا ہوں. میں اپنی چائے خود بناتا ہوں. ہمارے ہاں گھروں میں ملازم نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ جب کسی کو نا چاہتے ہو، ریکویسٹ کرتے ہو کہ یار ایسا نہ کرو، تو پتہ ہے کوئی بندہ اگر اٹھ کے کھڑا اور یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے سر، یہ واقعی میں ختم ہونا چاہیے، تو اس کی اپنی جاب کا خطرہ ہوتا ہے. صاحب کہتے ہیں کہ یار تمہیں میں 2 منٹ میں ڈسمس کر دوں گا. ان کے خلاف یہ لوگ جو ہے نا، مطلب کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی جاب سے، اپنی زندگی سے ہٹا کے وہ تنگ آ جاتا ہے وہ بندہ. اور اس کے پاس چانس ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام اور نہ کر سکے اور نہ کر سکے. اگر کوئی نہ کر دے تو اس کی زندگی کے لیے وہ بال جان بن جاتے ہیں وہ افسر. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو یار، ان چیزوں پہ آپ خود سوچو. افسر لوگ اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ یار یہ گھروں میں ملازمہ والے کام، آفسز میں، اسکولوں میں، یہ جو اداروں میں، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور جس کا جو کام ہے صرف وہی کرے، اور چھٹی کے ٹائم اپنی چھٹی کرے اور گھر کو جائے اور اپنے کام کو اچھے سے کرے. پرنسپل کا کام جو پرنسپل کا ہے وہ کرے، جو ٹیچر کا کام پڑھانے کا وہ کرے. اور اس کا یہ کام نہیں بنتا کہ اسکولوں میں بیٹھ کے دعوتیں اڑائے. اور ایک ادارے میں اے سی ڈی سی صاحب کا یہ نہیں کام بنتا کہ اپنے ڈیرے پہ بندے کو بھیجے اور کہے کہ آج کھانے کے لیے آ جانا، فلاں بندے کی میں نے دعوت کی ہوئی ہے. وہ تو اس کے نہ وہ پیسے دیتے نہ کچھ. وہ یہ سمجھتے کہ جو اس کو اسکول میں تنخواہ مل رہی ہے اور اس کا رینک مجھ سے نیچے ہے، تو اس کا مطلب یہ میرے گھر کا بھی ملازم ہے اور یہ میرا ملازم ہے. شاید گورنمنٹ نے اس کو میرا ملازم بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے. یہ غلامانہ سسٹم ہے اور اس پرابلم کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. اب ہم اس کے سولوشن کی طرف چاہتے ہیں. سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو چینج کریں. ہم یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. نہیں، ہر بندے کو شروعات کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنے گھر میں یہ سسٹم اگر بنایا ہوا ہے، آپ اپنا کام خود نہیں کرتے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسرا، یہ جو بڑے لوگ اب بڑے ہو چکے ہیں، جو 30-35 سال کے جو اب یہ کام کر رہے ہیں، ان کو تو ہم نہیں بدل سکتے. یہ تو فور شیور، یہ تو گارنٹی ہے کہ ان کے ہم، میری ویڈیو سے تو رتی برابر چینج نہیں آنا ان لوگوں میں. تو ہم کن لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں، کس طرح اس چیز پہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یورپ سے ہی سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ یورپ کے نا اداروں کے اندر، یہاں پر جو ماسیاں پاکستان سے نا بڑی بڑی جو گھروں میں غلام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جب یہ خود یورپ آتی ہیں نا تو اپنے گھروں کے کام خود کرتی ہیں یا بات ٹیک اوے سے کھاتی ہیں. کیونکہ یہاں پر کوئی ان کے آگے نوکر نہیں ہوتا. یا پاکستان سے یہ نوکروں کو لے کر آتے ہیں اپنے یہاں پر اور ان سے اپنے گھروں کے کام کرواتے ہیں. جبکہ یو کے میں اگر یہ پتہ چلے، یہ غلامانہ سسٹم انہوں نے جو رکھا ہوا ہے، اسلام کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے جو اپنے سرونٹ رکھے ہوئے ہیں، اپنے پرسنل کام جن سے یہ کروا رہے ہیں، تو یقین مانے ان کو کک آؤٹ کر کے نا یہاں سے جلا وطن کر دیں اور پاکستان واپس بھیج دیں. لیکن نہ یہ اپنے کام کرتے ہیں. ان کے گھروں کی حالات دیکھیں، اتنے بدتر وہ ہوتے ہیں جب یہ یو کے میں آ کے رہتے ہیں. نہ ان کا گارڈن ٹھیک ہوتا ہے صاف ستھرا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو حالات دیکھے ہیں ان کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ان کے یہ مطلب ٹوٹل میس. یہ لوگ صرف دوسروں کو مشورے، دوسروں کو جو ہے چیزیں بتا رہے ہوں گے، ایسے کرو ویسے کرو. ٹک ٹاک، دن میں جو ان کی خواتین بس شاپنگ کر رہی ہیں، پینیز پہ گئیں، یہ جی دوسروں کے پیچھے 24 گھنٹے. یہ جی کسی کی شادی ہو رہی تو اس نے جوڑا کون سا پہنا تھا، یا خود جو ہے دوسروں کو یو کے کی ویڈیوز بنا کے بتا رہی ہوں گی. خود ان چیزوں میں ان کا جو دھیان ہے نا، ان کی جو سوچ غلامانہ جو پاکستان سے لے کے آتے ہیں نا، یہاں پر بھی کھانوں کی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں. دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا بنایا تم نے، کیا کھایا، کیسے کپڑے پہنے، کون سے والا ڈریس پہنا تھا، یہ کیا کیا تھا، وہ کیا. یہ مرد بھی اور عورتیں بھی ان کی یہی ایک سکھ مائنڈ سے یہ آئے ہوئے ہیں. اور یورپ کے اندر بھی رہ کے یہ صرف ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو غریب ہیں وہ بھی ان کو دیکھنے والے بھی غریب، ان کے فالوورز بھی غریب، اور یہ خود بھی ذہنی غریب جو صرف ویڈیوز، گاڑیوں کی ویڈیوز بنانا، بتانا، یہ لوگوں کو اپلوڈ کرنا.
कोई इनके पास ना नॉलेज है, ना इनके पास कोई किसी किस्म का कोई अच्छा सर्टिफिकेट होता है कि इनको कोई अच्छी जॉब मिले इदारे में। बस ये यही घटिया काम कर रहे होते हैं और यहाँ बच्चे पैदा करने पे जोर दिया होता है कि हमें गवर्नमेंट निकाल ना दे। बस इनके यही तो 3 काम है और इनको हार्डली यहाँ से मिल जाती है जब कोई इसको स्पॉन्सरशिप या कुछ सिस्टम इनको मिल जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद खुद को ये यूके का कहलाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में जाएंगे, पूछेंगे कहाँ से हो, तो ये नहीं कहेंगे हम पाकिस्तान फलां इलाके से हैं, कि हम यूके से हैं, हम फलां जगह से आए हैं। ये सारी गुलाम है, ये सब गुलाम बड़े हुए हैं, खुद भी गुलाम, सोच भी गुलाम, और इनके पास 2-4 पैसे आते हैं तो खुद भी गुलाम रखने पे खुश होते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो बताने जा रहा हूँ, फिर आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इस बात का। आपको एक फ़ोटो बताता हूँ। ये बंदा है, आप इसको, मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, कौन हाफ, कौन हाफ इसका नाम है। कौन हाफ, ये बंदा मैंने गूगल पे सर्च किया, आप अगर गौर से देखें तो इसका नाम है कौन हाफ। आई थिंक मुझे इसको, ये रहा, ये कौन हाफ है, आप इसके फोटोज देखें, ठीक है। ये बंदा ना, मैं आपको बताता हूँ कौन है। इसके ऊपर पूरी पूरी वो हैं, मतलब इस ये अब 10-15 साल पहले रिटायर्ड हो चुका है, बट आप इस बंदे को गौर से देख लो, ठीक है जी। अब ये बंदा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। ये बंदा दोस्तों, मैं जिस घर में यहाँ पर रहता हूँ, ये साथ वाले घर में पड़ोसी है मेरा। इसने, इसके पास एक ही अपनी गाड़ी है, एक इसकी वाइफ की गाड़ी है, बच्ची की गाड़ी है। नॉर्मल घर में जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, ये दूसरे घर में रहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए, ये अपने बैक गार्डन की सफाई खुद करता है, इनके घर में कोई नौकर नहीं है, इसकी बीवी सारा काम खुद करती है, और ये खुद मार्केट से जाता है दिन सारा। बच्चे भी इसके सारे वेल एस्टेब्लिश्ड, कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्सेज हैं, कोई किस जगह, कोई पुलिस के अफसर, कोई अफसर है, कोई पुलिस का, सब आते हैं शाम को, हम देखते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, वालदेन की खाना बनाती है और सबको खिलाती है, सब सिस्टम है इनका। कोई इनके पास गुलाम नहीं रखे हुए घर में। ये चाहे तो, आपको मैं बताऊं, इन केस मुझे नहीं पता, बट मैं रफली कह रहा हूँ, ये जो ये जो बंदा है, अब इसका मैं इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। ये बंदा यहाँ पर मिनिस्टर रिटायर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म का। मिनिस्टर रिटायर्ड है। जब आप पाकिस्तान में मिनिस्टर का सर्च करोगे ना, तो उनके घर के आगे नौकर चाकर, घर में 5-5 डाला गाड़ियाँ, मर्सिडीज की गाड़ियाँ, बच्चे जो है अयाश परस्त, हर इदारे में इनकी दुआ सलाम, 24 घंटे डेरे पे इनके खाने चल रहे होंगे। इस बंदे के ना कोई डेरे हैं, इसका सिंपल 3-4 बेडरूम का घर, जैसे हमारे पास, मैं एक सिंपल से एक आदमी इनके घर के साथ रह रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सी कॉलोनी में रहता है। ना इसने अपने पास गुलाम पाले हुए हैं, ना इसको ये शौक है कि बाहर बॉडी गार्ड खड़े हों, ना इसको ये शौक है कि लोगों के साथ, ये गन मैन, ये बाहर जाए तो एक गाड़ी इसके पीछे जाए। अब ये चाहे तो ये प्रोटोकॉल ले सकता था, अब ये चाहता तो ये पुलिस वालों, बॉडी गार्ड्स को अपने साथ रख सकता था कि मैं जब जाऊं तो लोगों को पता चले कि यार फलां बंदा आ गया, मिनिस्टर साहब आ गए। ये एमएनए भी नहीं है, ये एमपीए भी नहीं है, बहुत ऊपर लेवल का बंदा है, मिनिस्टर रिटायर्ड है। जैसे पाकिस्तान में ना एचएससी का कोई मिनिस्टर रिटायर्ड होगा ना, तो आपको उसके साथ ना सलाम करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आगे पीछे उसके गार्ड, बिजनेस क्लास में लोग सफर करते हैं, इनके बच्चों के लिए स्पेशल गाड़ियां, हर बच्चे की अपनी अपनी गाड़ी, 60-70 हज़ार स्कूलों की जिसकी फीस है बच्चों की, उसमें इनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये वो सिस्टम है जिससे दोस्तों, ये वो वजह है, ये कल्चर है गुलामाना, जो हमने स्कूलों से लेके, छोटे छोटे इदारों से लेके, अपने एक रैंक की वजह से ना, जो हमारी तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, 1.5-2 लाख, तो हम समझते हैं नीचे वाला हमारा गुलाम है शायद, जो इसकी तनख्वाह कम है। ये सिस्टम जब ख़त्म होगा दोस्तों, तो तब पाकिस्तान आगे जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर यकीन ना है तो आप सर्च कर लेना गूगल पे इस बंदे को। ये अमीर तरीन इंसान है, मतलब यूरोप का भी आप कह सकते हो, अच्छी खासी तनख्वाह, ये बड़े बड़े इदारों में बैठता है, इसके दोस्त हैं। आपको पता है जिस 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 जगह ये सिर्फ खेल खेलते हैं ना, जो खेल खेलते हैं, वो 1,000 का मतलब है 3 लाख सिर्फ ये सालाना जो है उसकी पेमेंट करते हैं। जो खेल, ये गोल्फ खेलते हैं, इनके शौक भी ऊंचे होते हैं। ये उन लोगों के साथ उठना बैठना है इनका, मिनिस्टर्स के साथ आगे। बट आपको बताने की बात सिर्फ ये थी दोस्तों, कि ये गुलामाना सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब मैं सोल्यूशन पे बात करता हूँ। आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा अकल आए, शर्म आए उन लोगों को जो इस वीडियो को देखें, तो उनको ये समझ आए कि कहाँ पे इस लेवल, इस बंदे का लेवल, और कहाँ आप मकसद 2 लाख रुपए सिर्फ कमाने वाले महीने की सैलरी, और अपने आप को जो है हम कुछ समझते हैं 20 करोड़ का अफसर है जी, अफसर सलूट मारते हैं, अफसर साहब, सार साहब आ गए हैं, साहब आ गए हैं। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। जिसका जो बंदा है उसको ये कहना चाहिए कि दिलदार साहब, हम किसी को ये कह दें, किसी को मिसाल के तौर पे शुएब साहब, अमजद साहब, बस ये साहब साहब कहना बंद करें, उसका जो नाम है वो लें, और प्रॉपर तरीके से उसको जो काम बनता है वो अपना काम करे, और जो नीचे लोग हैं उनका काम बनता है अपना काम करें, और जिसका जो काम है
دیا ہے اس کو صرف کرے۔ اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، اس چیز کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں، جن کا ذہن غلامانہ بن چکا ہے، یہ جنہوں نے اپنے گھر میں آیا رکھی ہوئی ہیں، جو کہ اپنے گھروں کا کام کر کے آتی ہیں اور خود ان کے بیویوں کے آگے بھی پھر ان کے کام کرتی ہیں، ان کے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، گھروں کے برتن دھوتی ہیں، تو وہ خود اپنے گھروں کے بھی دھو کے آتی ہیں برتن، ٹھیک ہے، ان کی بھی اپنی پوری فیملی ہے، ان کا بھی ایک سسٹم ہے، کلچر ہے، ہر گھر کا یہاں پر اپنا ایک کلچر ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہر گھر کا اپنا کلچر ہے، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑے پیسے کمانے کے لیے ان کے گھروں میں آگے پھر برتن دھوتی ہیں، اور اتنی ایکسپلوئٹیشن، اتنی بڑی ایکسپلوئٹیشن کہ انہوں نے 4 4 5 5 ملازم رکھے ہوتے ہیں، کتنے پیسوں میں، خود یہ 3 3 4 4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، اور ملازم رکھے ہوتے 10,000 مہینے میں، جن سے یہ برتن دھلواتی ہیں 15,000 میں، شاید یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں گا، لیکن اتنے پیسوں میں انہوں نے مہینے پہ رکھی ہوتی ہیں۔ یقین مانے جب یہ میں یہاں پر ان لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرتا ہوں نا، تو یہ دکھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں وہاں پر لوگ، لیکن ہم ان پہ ذرا بھی نہیں سوچتے، کیوں؟ ہم لوگ نا غلام بنانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں دوستو؟ یہ جو بچے ہمارے نئے بڑے ہو رہے ہیں نا، اس لیے میں اس ویڈیو کو اولاد کی تربیت میں ڈال رہا ہوں، یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی نا اچھے سے مائنڈنگ کی جائے، ان کو یہ سکھایا جائے کہ بچوں، آپ نے جب بڑے ہونا ہے تو اپنے کام خود کرنے ہیں، اپنا پانی خود پینا ہے، اٹھ کے اپنے لیے کھانا آپ کے لیے کوئی نہیں بنا رہا، آپ کی بیوی بیمار ہے یا آپ بڑے ہو گئے تو آپ کی امی بیمار ہے، تو آپ نے خود اپنے لیے کھانا بنا کے کھانا ہے، کھانے میں سے جریں نہیں نکالنی، سالن میں کمی پیشی ہے تو آپ نے اس کو آرام سے کھا لینا ہے، کبھی بھی شوکیا کھانے نہیں کھانے کہ مجھے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں اچھا لگتا، بیٹا آپ نے سب کچھ کھانا ہے، بیٹا آپ نے بچوں سے دوسرے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے، آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں، بیٹا آپ نے غلام نہیں رکھنے، یہ جو لوگ سرونٹ رکھتے ہیں یہ غلام ہوتے ہیں، اور غلام اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں سے ہم اپنے گھروں کے کام کروائیں یا ان کو کم پیسے دے کے ان سے پورے مہینے کے کام کروائیں اپنے گھروں کے، جو کہ ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں جب ڈیولپ کریں گے تو کل کو انشاءاللہ وہ اس معاشرے میں جب آئیں گے نا، جو نیا معاشرہ آئے گا ہم لوگوں کے، جب ہم لوگ مر جائیں گے اور یہ جو نئے بچے آئیں گے نا، تو انشاءاللہ پاکستان، چائنا، جاپان، یورپ کے جیسے ان یہودیوں اور ان کافروں کے جیسے جب پاکستان کا معاشرہ، یہ جو مسلمان بچے نئے بڑے ہوں گے، تو کم از کم اسلام تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، سرے سے ہی صرف نام سے ہے، بٹ کم از کم یہ جو اخلاق ہے نا اسلام کے، وہ جو بچے نہیں سیکھیں گے ان کو آپ سکھائیں گے، یہ ٹیچر سب سکھائیں گے نا، یہ گھروں کے کام کروانا بچوں سے، اسکول میں پھر سے مسئلہ یہ کہ ٹیچر سکھا ہی نہیں رہے، کیونکہ وہاں پر وہ خود بچوں سے جو وہ اپنے گھروں کے کام لے رہے ہوتے ہیں، پرنسپل ان سے اپنے گھروں کے کام لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تربیت جب اسکولوں میں ہی نہیں آ رہی، بڑا مسئلہ ہے، یہ کیسے آئے گی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، بٹ میں اپنی طرف سے ایک ان پٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بچے جب بڑے ہوں گے نا، تو کاش یہ سسٹم شاید ٹھیک ہو جائے، وہ غلام رکھنا بند کر دیں، بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کریں اپنی تنخواہ میں سے، تاکہ دوسرے لوگوں کے گھروں کا گزر بسر اچھا ہو۔ تو یہ چیزیں جس سے ہم اس معاشرے کو صرف چینج کر سکتے ہیں، باقی آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کرو وہ آگے سے ایک ہی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اگر اچھا معاشرہ ہو نا تو ہمارے بچے بھی شاید اچھی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو معاشرہ بنانے سے بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یورپ والوں نے جو اچھا معاشرہ بنایا ہے آپ اس کے اندر آ کے اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کرو، یہ معاشرہ آلریڈی بہتر ہے، آپ کو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بہتر کرنے، تو تب سب لوگ جب شروع کریں گے آپ کی دیکھا دیکھی، تو تب آپ بھی یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لو گے کہ ہمارے یہاں تو کیا کریں، کلچر ہی ایسا ہے، اس لیے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے، بچے جو ہیں کیسے ٹھیک ہوں، ہمارے یہاں سسٹم ہی ایسا چلا آ رہا ہے، یہ معاشرہ جب ٹھیک ہوگا نا تو بچے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو معاشرے کو ٹھیک کرنے والے سر آپ خود ہیں، جب آپ خود معاشرے کو ٹھیک نہیں کریں گے، غلام، یہ آپ دیکھیں، ایون کہ انجینئر مرزا بھی جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آیا رکھی ہوئی ہیں، بیوی جو ہے ان کے کام کرتی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ویڈیو میں سنا، اسی طرح سے یوٹیوبرز اور باقی لوگ یہ جو اسلامی جو سسٹم ہے، ایون کہ آئی تھنک مجھے نہیں پتہ، بٹ ان کے گھروں میں بھی شاید کام کرنے والے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ اپنے کام خود کرتے یا نہیں کرتا، صفائی، جیسے یہ طارق مسعود ہو گیا، مولانا طارق جمیل ہو گیا، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی گھروں میں انہوں نے غلام رکھے ہوئے ہیں، یہ غلامانہ سسٹم بند کریں، لوگوں کو ان کا رائٹس دیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کریں۔ اب لوگ کہیں گے یار وہ تنخواہ پیسے کہاں سے کمائیں گے اگر ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ گھروں کے کام ہمارے نہیں کریں گے، تو آپ ان کو ویسے بھی جو ہے نا، یہ جو زکوٰۃ نکالتے ہوئے یہ سسٹم ہے، آپ کے پاس مہینے کے اتنے زیادہ پیسے ہیں تو اپنے گھروں کے کام خود کرو میرا بھائی، اور ان کو ویسے وہ پیسے دے دو جا کے، تاکہ وہ بھی اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے سے آتا ہے۔ یہ یورپ نے نا ہر ایک بندہ، ہر ایک گھر کام کرتا ہے، ہر ایک بیوی بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایکول معاشرہ ہے، ہم معاشرے کو خود چینج کریں گے دوستوں تو معاشرہ چینج ہوگا، بچوں کو یہ سسٹم سکھائیں گے، سسٹم بنائیں گے تو تب سسٹم چینج ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ حسن اخلاق کی ویڈیو پسند آئی ہو، تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اور کیا سولوشنز ہیں جس سے ہم اپنے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں۔
جو لوگ آلریڈی غلامانہ سسٹم میں خوش ہیں ان کو چھوڑ کے، کیونکہ ہم ان کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے، ان کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ ہوگا اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، اس چیز کو وہ کبھی بھی یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ یہ غلط ہے، وہ کہیں گے ہم بس بزی لوگ ہوتے ہیں تب یہ کام کرواتے ہیں اور ان کو اس کے بدلے پیسہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کی ضرورت ہے، بٹ یہ ضرورتیں ختم ہونی چاہیے، یہاں پر بھی سب لوگ خود اپنے کام کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے میرے نزدیک۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، سی یو ان دی نیکسٹ ون۔